نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 356 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ ہشام ابن عمار نے صدقہ سے اور انہوں نے عتبہ ابن ابی حکیم سے روایت کی ہے کہ ابو الدرداء رہاوی نے خبر دی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بچ کر رہو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے۔ تو اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں اور حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے، لیکن اس کے کئی راوی غیر معتبر ہیں، اسی لیے محدثین نے اسے سخت ضعیف یا موضوع قرار دیا ہے۔ اور اس میں جو ابو الدرداء رہاوی ہیں یہ مجہول راوی ہیں، یہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، نام سے یا کنیت سے اشتباہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے جو جادوگر ہیں یا ہاروت و ماروت جو تھے، ان کے جادو کا اثر تو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں جدائی کی نوبت پیش آ جاتی تھی، لیکن دنیا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے الگ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بہرحال اس روایت کو بطور حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے بعض واعظین سے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک گانا باجا کرنے والا شخص رہتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال کی ہو گئی اور آواز اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی تو وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے جنت البقیع میں جا کر ڈیرا ڈال لیا، اور پھر وہ وہاں اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کرو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے۔ یہ لمبی تفصیل انہوں نے اس واقعے کی ذکر کی ہے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس واقعے کی سندی حیثیت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی کوئی سند ہمیں دستیاب نہیں ہو سکی ہے۔ جنہوں نے بیان کیا ہے انہی سے اس کا حوالہ پوچھنا چاہیے، اور ایسی باتیں یا واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے جن کی سند معتبر موجود نہ ہو۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ میری طرف سے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں، روضہ اقدس کے سامنے جا کر، اور وہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی ضرورت مانگ سکتے ہیں اور مانگتے ہی ہیں، اسی طرح نبی سے بھی اپنی ضرورت مانگ سکتے ہیں کہ میرا فلاں کام کرا دیا جائے۔
تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اس طرح سے سوال کرنا کیسا ہے، اور اس معاملے میں ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں ایک اعلیٰ درجے کی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور وہاں جا کر جو آدمی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے تو آپ اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص وہاں جا کر سلام عرض کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کرے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی سفارش فرما دیں، تو اس کی شرعاً گنجائش ہوگی۔ لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ اے پیغمبر آپ میرا فلاں کام کر دیجئے یا کرا دیجئے، یا پیغمبر کو اس معاملے میں مختار مانے کہ آپ کرا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش فرما دیں، ہماری سفارش فرما دیں، اس کی گنجائش ہے، یا یہ دعا کی جائے کہ الہ العالمین حضور کے وسیلے سے ہمارا فلاں کام کر دیجئے، گویا مخاطب اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے، یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ اور آج کل مناسب یہ ہے کہ سلام تو روضہ اقدس پر معاج شریف میں پیش کیا جائے اور دعا وہاں سے باہر نکل کر قبلہ رخ ہو کر کے کی جائے حضور کے وسیلے سے، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی مستند مدرسے سے مفتی کورس کر رکھا ہے، لیکن اس نے کسی معتبر دارالفتہ میں رہ کر ماہر مفتی کی نگرانی فتویٰ نویسی کی مشق نہیں کی ہے، تو کیا اسے مفتی کہا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل عرف میں جیسے دور حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے پر مولانا یا عالم کا لقب لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح تکمیل افتاء کرنے کے بعد اس پر مفتی کا لاحقہ لگانا بھی درست ہے۔ البتہ معتبر مفتی وہی کہلائے گا جس نے معتدبہ عرصہ اس کی مشق و تمرین اور اشتغال میں لگایا ہو، تبھی اس کی بات باوزن اور معتبر سمجھی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کی کھال کا کچھ حصہ ٹوٹ کر پانی میں گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سوکھی ہوئی کھال ہے تو اس سے تو کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، لیکن اگر تر کھال ہو اور ایک ناخن کی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو اس سے ناپاکی آئے گی، اور اگر ایک ناخن کی مقدار سے کم ہے، جیسا کوئی چٹ اکھاڑ لی جاتی ہے، تو اس سے کوئی ناپاکی نہیں آتی، اس کو معاف سمجھا گیا ہے، فقہا نے یہ صراحت کی ہے۔ سوال ہے مونچھیں کاٹتے وقت جو چکنائی سی نکلتی ہے کھال میں سے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بال کاٹنے سے جو کھال کے اوپر کی چکنائی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اس سے کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ البتہ بال کو جڑ سے اکھیڑا جائے اور اس کے جڑ میں جو تری سی رہتی ہے وہ اگر ایک ناخن سے زائد مقدار میں ہوگی تو اس پر ناپاکی کا حکم لگے گا، اس سے کم میں ناپاکی کا حکم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص صاحب ترتیب تھا اور ان کی عصر کی نماز کا وقت گاڑی میں آ گیا، تو انہوں نے گاڑی کے شیشے پر لگی ہوئی دھول سے تیمم کر کے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد جا کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اپنی عصر دہرائی۔
تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ جواباً عرض ہے کہ انہوں نے جو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی ہے وہ معتبر نہیں ہوئی، لہذا انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اپنے مقام پر پہنچتے تو اولاً عصر پڑھتے اور پھر مغرب ادا کرتے، کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہیں۔ اب انہوں نے مغرب پہلے پڑھ لی، عصر بعد میں پڑھ لی، تو اب عصر کو بھی دہرائیں، مغرب کو بھی دہرائیں وقت کے اندر اندر، اور 6 نمازوں تک جو ہے ان پر یہ وجوب رہے گا، اور 6 نمازیں جب گزر جائیں گی تو ان کی سب نمازیں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ سوال ہے کہ میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور میں نے پڑھ رکھا ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار مفصل کی قراءت کی جائے، مگر میری مسجد میں جو نمازی ہیں وہ اکثر کاروباری مصروفیت والے ہوتے ہیں اور طویل قراءت ان پر گراں گزرتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو چاہیے کہ طوال اور اوساط میں جو چھوٹی صورتیں ہیں، مثلا سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ بروج ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح اوساط میں علم نشرہ ہے، والتین ہے، یہ پڑھ لیا کریں تاکہ نمازیوں کو گرانی نہ ہو۔ باقی بالکلیہ سنت کو نہ چھوڑیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے مسافر اور مقیم کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی شخص 7 ذی الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو کیا وہ ہر جگہ مقیم رہے گا یا مسافر؟ الی آخری۔ جواباً عرض ہے کہ جو شخص 7 ذی الحجہ سے قبل مکہ معظمہ پہنچ جائے اور اس کا مسلسل مکہ معظمہ میں قیام کا ارادہ ہو، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ 7 ذی الحجہ سے کتنا پہلے پہنچا ہے۔ اگر وہ 15 دن پہلے پہنچا ہے اور اسے اس پورے عرصے میں مکہ ہی میں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم بن جائے گا اور منی مزدلفہ سب جگہ مقیم رہے گا بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص مجموعی طور پر مکہ معظمہ، منی وغیرہ ملا کر کے 15 دن قیام کا ارادہ نہ کرتا ہو، یعنی اس کے سفر کی پوری جو مدت ہے وہ 15 دن سے کم کی ہے، تو وہ ہر جگہ مسافر رہے گا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ لیکن جو شخص اتنے پہلے مکہ معظمہ پہنچے کہ 7 ذی الحجہ تک 15 دن نہ ہو رہے ہوں، تو وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اس بارے میں آج کل کے علماء اور مفتیان کی 2 رائے ہو چکی ہیں۔ جو حضرات منی اور مزدلفہ کو مکہ معظمہ سے الگ علاقہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ شخص مقیم نہ ہوگا بلکہ ہر جگہ مسافر رہے گا، یہ ایک رائے ہے۔ اور جو حضرات منی مزدلفہ کو مکہ مکرمہ کے تابع مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ مقیم ہو جائے گا اور ہر جگہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ دونوں آراء اپنے اپنے اعتبار سے درست اور قابل عمل ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک اتمام والا قول زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اور بہرحال جس کو جس پر شرع صدر ہو اس پر عمل کرے، مگر نزاع اور جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ ہونے دے۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں گردن میں بیلٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے ہوائی سفر میں عام طور پر لوگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پر اس کو باندھ لیتے ہیں تاکہ گردن میں درد نہ ہو۔ جواباً عرض ہے کہ گردن کو کھلا رکھنا احرام میں کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اگر اسے اس گردن کی بیلٹ سے چھپا لیا جائے تو کوئی جنایت لازم نہ ہوگی، لیکن سر نہیں چھپنا چاہیے، سر کا زائد حصہ نہیں چھپنا چاہیے، اسی طرح چہرہ نہیں چھپنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کا بچہ گود لیا تھا،
اور اس عورت کے دودھ بھی نہیں اترتا کہ اس نے اسے پلا دیا ہوتا، یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آئی، تو جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے وہ پردہ کرے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بچہ نامحرم ہے اس عورت کے لیے تو بڑے ہونے کے بعد حسب ضابطہ اس سے پردہ لازم ہوگا۔ محض لے پالک بنانے سے حقیقی اولاد کے احکام جاری نہیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔